میں اپنی ماں اور بہنوں کو سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد عطا کی ہے تو اپنی اولاد کو صحیح صحبت میں رکھو، بلکہ پوری کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر کے رکھو، اولاد سے خود دوستی کرو تاکہ اچھی بری باتیں وہ آپ سے شیئر کر سکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری اولاد، ایک جملہ میں لوگوں سے کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، اب اقبال گویا کہ اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کا پارٹنر بناؤ، یعنی دوست کی حیثیت سے، یا کاروبار میں کسی کو شریک کرو، یا پھر کسی کو شوہر کی حیثیت سے عورت تلاش کرے، یا عورت کو کوئی شوہر تلاش کرے، تو صرف سفید چمڑی پر اور میٹھی میٹھی گفتگو پر اکتفا مت کر لینا، بلکہ اگر تم کسی کو دوست کی حیثیت سے ڈھونڈنے نکلو تو اس کے چہرے کا رنگ روپ مت دیکھو، اس کے اندر صلاحیت دیکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے رنگ گورا ہے، سفید چمڑی ہے، لیکن آوارہ ہے تو وہ بھی آپ کو آوارہ بنا دے گا، وہ مجرم ہے تو آپ کو مجرم بنا دے گا، وہ برا ہے تو آپ کو برا بنا دے گا۔ یاد رکھیے، لوگوں کے رنگ پر نظر مت رکھیے، لوگوں کی کوالٹی پر نظر رکھیے، لوگوں کے چہروں پہ نظر مت رکھیے، لوگوں کے کردار پہ نظر رکھیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے دوست تو اچھے تلاش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج دوستوں کا معیار کیا ہو گیا؟ اگر کوئی مالدار ہوتا ہے تو اس سے دوستی کی جاتی ہے، غریبوں سے دوستی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھنا، مالدار ہے لیکن کیریکٹر کا صحیح نہیں ہے، مالدار ہے مگر اخلاق کا صحیح نہیں ہے، مالدار ہے مگر عقیدے کا صحیح نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست صحیح تلاش کرو، صحبت والے صحیح تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر 90% نوجوان اگر بگڑ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا رول ان کے دوستوں کا ہے۔ آپ پکچر دیکھنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو فلم کا عادی بنا دیں گے۔ آپ شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو نشے کا عادی بنا دیں گے۔ وہ آپ جوا کھیلنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو جوے کا عادی بنا دیں گے۔ آپ گنڈے اور دادا لوگوں کے ساتھ رہو گے، وہ آپ کو گنڈا گردی سکھا دیں گے۔ یاد رکھو، دوستوں کا انتخاب اچھا کرو۔ اللہ سے پوچھے، اس کے رسول سے پوچھے کیسے دوستوں کا انتخاب کرے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارا دوست تو سچا ہونا چاہیے، جب وہ گفتگو کرے تو سچی گفتگو کرے، وہ زبان کا بھی سچا ہو، وہ عقیدے کا بھی سچا ہو، وہ مذہب کا بھی سچا ہو۔ تین چیزیں اس میں دیکھو، اس کی زبان سچی، اس کا عقیدہ سچا، اس کا مذہب سچا۔ اگر یہ تین باتیں اس کے اندر ہیں موجود تو تم اس سے دوستی کر لو، ورنہ اس سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس کی نحوستیں تمہارے اندر پیدا ہوگی، اس کا غرور تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس کا گھمنڈ تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس کی برائیاں تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد جو خاص طور پر ماں باپ اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، اپنا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے گھمنڈی ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پہ کسی کا اثر نہیں ہو سکتا، ہماری اولاد پر کسی کا اثر۔ وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھے، وہ گنڈے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، وہ دادا لوگوں کے ساتھ بیٹھے، بھائی گیری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے بچوں پہ کسی کا اثر نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا تمہاری تربیت نبی کی تربیت سے بڑی ہے؟ کیا تمہاری تربیت نبی کی تربیت سے اہم ہے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے پیغمبر اور معمولی پیغمبر نہیں، اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں جا کر بیٹھتا تھا، ان کی صحبت میں رہتے رہتے وہ بھی کافر ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، جب نبی کا بیٹا بری صحبت کی وجہ سے بگڑ سکتا ہے تو کیا تمہارے اور ہمارے بچے نہیں بگڑ سکتے؟ آج یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو لاؤبالی پن ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو گندگی ہے، جو کردار کی گندگی ہے، یہ غلط دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد عطا کی ہے تو اپنی اولاد کو صحیح صحبت میں رکھو، بلکہ
پوری کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر کے رکھو، اولاد سے خود دوستی کرو تاکہ اچھی بری باتیں وہ آپ سے شیئر کر سکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری اولاد، ایک جملہ میں لوگوں سے کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ پہلے جس کے ماں باپ مر جاتے تھے وہ بچے یتیم ہو جاتے تھے، پہلے جس کے ماں باپ مرتے تھے وہ بچے یتیم ہوتے تھے، آج ماں باپ ہونے کے بعد بھی بچے یتیم ہیں۔ آپ کہیں گے ماں باپ ہونے کے بعد بچے یتیم کیسے ہیں؟ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کا پیار ملے نہ باپ کا پیار ملے۔ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کی تربیت ملے نہ باپ کی تربیت ملے۔ بولو ہمارے بچے یتیم ہے کہ نہیں جیتے جی؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ کیا ماں اپنی اولاد کو وقت دے پا رہی ہے؟ ماں کے پاس کھانے پکانے کپڑے دھونے کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ باپ کاروبار سے آتا ہے وہ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بچوں کو تو نہ ماں کی صحبت مل رہی ہے نہ باپ کی صحبت مل رہی ہے، پھر یہ بچے آخر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ارے جب تربیت کرنے والے ماں باپ تھے تب بھی بہت نیک بچے نہ بن سکے تو جن بچوں کو سرے سے تربیت ہی نہیں ملے گی ان بچوں کے بگڑنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے بچوں کو وقت دینا ضروری ہے، بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ ماں باپ آج بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے۔ آپ اور ہم خود ایمان والا دھڑکتا دل رکھتے ہیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ تم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو، تم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہو۔ ہماری بہنیں کھانا پکانے کے بعد، برتن دھلنے کے بعد، کپڑے دھلنے کے بعد، گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے بچے پیدا ہوتے نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ انسان کے بچوں کو چلتے چلتے کم سے کم 1 سال لگتا ہے، اور جانور کے بچے 2-3 مہینے میں دودھ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بچوں کو دودھ پینے کی مدت 2 سال تک کے بتائی گئی ہے۔ آخر یہ 2 سال تک کے دودھ پلانے کی مدت کیوں ہے؟ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ بکری کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ بلی کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ 2 سال تک کے تمہارے بچوں کو دودھ کا محتاج رکھا اور اس کو جلدی سے چلنے کا شعور نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کے بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے وہ چند سیکنڈ میں چلنے لگا، تاکہ ماں باپ سے دور بھی ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ مگر انسان کے بچے کو تربیت کی ضرورت تھی، اس لیے 2 سال تک کے دودھ کا محتاج رکھا، تاکہ وہ ماں کی گود میں 2 سال تک رہے گا تو صرف دودھ نہیں پیے گا بلکہ ماں کے سینے کے جذبات بھی اس کے سینے میں منتقل ہوں گے، ماں کا کردار بھی اس میں منتقل ہوگا، ماں کی گفتگو بھی اس میں منتقل ہوگی، ماں کے جذبات بھی ان میں منتقل ہوگا۔ آپ سوچیں گے کیا دودھ کے ساتھ جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم نہ بن سکتے تھے اگر ان کو ام الخیر جیسی ماں نصیب